دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کون سی محفل ہماری قبول ہو جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ نے جیسا کہ ابھی سنا، حضور کی تعریف ہم کیا بیان کریں۔ لوگوں نے ہزاروں کتابیں لکھنے کے بعد کہا کہ حضور کی تعریف کا تو ایک ادنا سا بھی احسان ہم نہیں کر سکتے۔ کیا تعریف، جس کی تعریف خود خدا کر رہا، لیکن پھر بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول مقبول فرمائے۔ ہمارے آپ کے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کتنی طاقت تھی یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ باتوں سے ہم اندازہ لگائے کہ اللہ نے کتنی طاقت دی۔ شفا شریف بڑی پائے کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، بندہ طاقت کے مطابق چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ہمیں دوڑنا پڑتا تھا۔ ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ حضور اطمینان سے چلتے، وہ نہیں تو چلتا ہی نہ بنتا جلدی جلدی، وہ نہیں، حضور اطمینان سے چلتے تو ہمیں دوڑنے کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ گویا ہمیں ایسا لگتا تھا کہ حضور جب چلتے ہیں تو اللہ زمین کو سمیٹ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، خندق کا دن ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھودتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہم گھر کے گڑیرے کھودتے ہیں تو کبھی کبھی پتھر بھی نکل آتے ہیں، اور جب بڑے پتھر نکلتے ہیں تو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ خندق کا دن ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھود رہے ہیں، اب بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اللہ اکبر۔ دین کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ایسی حالت، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گرمی ہے، لیکن دین کے لیے حاضر ہے۔ آج ہم دنیا کے کام کے لیے حاضر ہیں، لیکن محفلوں کے لیے، نمازوں کے لیے، دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حضور کے لیے وقت نکالنے کی توفیق ہے۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، اب کھودتے کھودتے ایک بڑی چٹان نکل آئی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق بڑی کوشش کی، لیکن وہ چٹان نہ ٹوٹی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد وہ جانتے تھے کہ ہر مسئلے کا حل حضور کے پاس ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کھودتے کھودتے ایک چٹان نکل آئی ہے، لیکن بڑی مضبوط ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وہ ہتھیار تھا، ہتھوڑا ہو، ٹکم ہو یا پاوڑا ہو، حضور نے لیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا، لیکن وہ ٹوٹی نہیں۔ میرے آقا اس چٹان کے پاس گئے، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، چند مرتبہ نہیں، میرے حضور نے صرف ایک مرتبہ مارا، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میرے حضور کی آپ طاقت دیکھیں، کتنی مرتبہ مارا؟ صرف ایک مرتبہ۔ اور میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ میرے رسول کو ہتھوڑا مارنے کی ضرورت نہیں، اگر میرے حضور نیت کر لیتے اور اشارہ کر دیتے تو چٹان ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے میرے نبی کو۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ہی وعد کے اندر حضور نے کیا کیا؟ ریزہ ریزہ کر دی۔ اللہ کتنی طاقت دی یہ تو اللہ جانے۔ ایک اور بات میں سناتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ میں پہلے ان کے بارے میں ایک دو باتیں بتا دوں۔ آپ ذرا سوچیں، ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے توریت لینے سے منع کر دیا۔ توریت کتاب جب دینا چاہی تو انہوں نے کیا کیا؟ منع کر دیا۔ تو اللہ کے اس فرشتے نے اپنے بازو پہ کوہ طور کے پہاڑ کو اٹھا لیا تھا، پورے پہاڑ کو بازو پہ اٹھا لیا۔ کتنی طاقت اللہ نے دی۔ اتنا ہی نہیں، عرش الہی 1-2 کلومیٹر نہیں ہے، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
لیکن آپ طاقت دیکھے پلٹ جھپکنے سے پہلے حضرت جبرائیل تشریف لے آتے ہیں. اتنے اوپر سے 8000 سال سے بھی یہ دور ہے، لیکن جبرائیل کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے آپ تشریف. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے. اب ذرا دیکھیے گا، میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت بتاتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے. آج ہم بیٹھے ہیں، ان کا ذکر کر دیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ قبول فرمائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے غار حرا میں، اور کیا کہا؟ ایک پڑھو. کیا کہا؟ قرآن کی سب سے پہلی آیت کا نزول ہوا ایک تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، ما انا بقاری. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. سارے بولے میں پڑھنے والا، اور اونچی آواز، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. آپ ترجمہ یاد رکھیے گا. دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں، اللہ خیر کرے، ان کو صحیح ترجمہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. اس کا بھی ترجمہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میں پڑھنا نہیں جانتا. آسان لفظ ہے ما انا بقاری. ما یہ نہیں ہے، نہیں، انا مطلب میں، قاری اس میں فاعل. آسان ترجمہ ہے میں پڑھنے والا. لیکن پتہ نہیں لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے صحیح ترجمہ کرنے کی. خیر اللہ ہم لوگوں کے عقیدوں کو محفوظ رکھے. حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری. ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اپنی طاقت سے انہیں دبوچا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کیا کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ اپنے پاس جتنی طاقت تھی، اور کتنی طاقت تھی میں آپ کو وہ بتا چکا ہوں. اپنی طاقت سے دبوچا، پھر چھوڑ دیا حضور کو. پھر کہا اقرا، پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اپنی طاقت سے پکڑا، پھر چھوڑا. حضور سے پھر کہا اقرا، پڑھو. آقا نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر اس کا معنی لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو مجھے بتائے کیا جبرائیل علیہ السلام بے وقوف ہے کہ بار بار کہیں گے؟ ایک مثال میں دو دنیا کی، اگر بائک پڑی ہے یا کوئی بھی گاڑی ہے، اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں یہ گاڑی چلاؤں، وہ کہے کہ میں چلانا نہیں جانتا، تو آپ دوبارہ اس سے کہو گے؟ زبردستی بٹھاؤ گے تو منزل کے بجائے کہیں اور پہنچ جاؤ گے. آپ اتنے تو عقل مند ہو الحمدللہ. وہ کہے گا کہ میں چلانا نہیں جانتا، تو آپ دوبارہ اس کو پوچھو گے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں چلانے والا نہیں ہوں، تو آپ پھر ضد کرو گے کہ نہ یار گاڑی چلا لو. وہ کہے گا کہ نہیں میں چلانے والا نہیں ہوں. آتی تو ہے، لیکن اس کے بعد آپ ضد کرو گے. تو حضور نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. 3 دفعہ یہ ہوا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. اس کے بعد میرے حضور نے پڑھنا شروع کیا. گویا ہمیں پیغام یہ ملا، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے اے جبرائیل جاؤ، جا کر کے دیکھ لو. کہنا اقرا، میرا محبوب پڑھنے والا نہیں. اپنی طاقت سے دبوچنا، چھوڑنا، پھر بھی میرا محبوب پڑھنے والا نہیں. کہاں کیسے پڑھے گا؟ کہاں میرا نام لینا تب میرا محبوب پڑھے گا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے میرے حضور جبرائیل سے نہیں خود اللہ سے پڑھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے استاد نہیں ہیں. حضور یہ بتا رہے ہیں کہ اے جبرائیل میں تم
تم سے پہلے سے اللہ کو جانتا ہوں. جبرائیل کے بتانے سے حضور اللہ کو نہیں جانتے، بلکہ حضور تو اس سے بھی پہلے کے جانتے ہیں. اب آپ ذرا بتائیں جبرائیل علیہ السلام کی طاقت، اللہ اکبر، آپ نے اپنی طاقت سے دبوچا، کیا حضور کی کوئی ہڈی ٹوٹی؟ کیا حضور کی آنکھیں باہر آئی؟ کیا حضور کا سانس پھولا؟ تو ہمیں یہ کہنا ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ تو میرے حضور کی بشریت میں طاقت ہے. اللہ اکبر، اتنی طاقت اللہ نے نوازا ہے. اتنا ہی نہیں، میں اور آسان لفظوں میں بتاتا چلوں. معراج کی بات آپ کو یاد ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کے سوار ہوئے. اب اس براق کا عالم یہ تھا، جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس جانے لگا تو میں نے قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. وہاں لفظ آیا ہے صلاۃ کا. کس کا؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. صلاۃ کا معنی ایک نماز بھی ہوتا ہے، درود بھی ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب حضور جا رہے تھے تو اللہ نے پہلے ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ میرا محبوب یہاں سے گزرنا ہے، تمہیں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا ہے. اب ذرا آپ غور کریں، پہلے کون گزرا؟ براق گزرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہے. جب بیت المقدس میں حضور پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے وہاں موجود تھے. آپ سے بعد میں نہیں آئے، پہلے ہی سے وہاں موجود تھے. تو آپ پہلے کیسے پہنچے؟ تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جو حضور سوار تھے وہ براق کی رفتار تھی، اور براق سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار ہے. براق سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی رفتار کا عالم ہے. ان کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. آئیے اور مزے کی بات میں بتا کے انشاءاللہ اپنی تقریر کو میں سمیٹ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور کو کتنی طاقت دی. یہ تو دینے والا جانے اور لینے والا جانے. ہم تو غلام ہیں، بس اللہ کے رسول ہم سب کو قبول فرما لیں. ہجرت سے پہلے کی یہ بات ہے، مکہ شریف کے اندر ایک پہلوان رہتا تھا جس کا نام ہے رکانہ. کیا نام ہے؟ رکانہ. یہ کوئی معمولی پہلوان نہیں. بتاتے ہیں کہ 1000 آدمیوں کے مقابلے میں وہ تنہا کافی تھا. آسان ہے، ہم 5 آدمی کو نہیں مار سکتے، وہ کتنوں کو؟ 1000 لوگوں کے مقابلے میں وہ تنے تنہا. اتنا بڑا وہ پہلوان تھا، کتنی طاقت ہوگی اس کے پاس. اب ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں اطراف میں چکر لگا رہے تھے تو رکانہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی. اب وہ بڑا پہلوان تھا. ایک بات ذہن میں آئی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو. کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے محبت کرو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مجھ سے اب محبت کرنے کے لیے محبت لوگ کئی طرح سے کرتے ہیں. ایک مثال دو، حسن والے کو حسن والا پسند ہے، مالدار کو مالدار پسند ہے، اچھی تقریر کرنے والے کو اچھی تقریر کو پسند کرے گا. ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹری لائن بڑی پسند ہوگی، ایک حسن والے کو حسن پسند ہوگا. یعنی ایک طریقے، ایک پہلوان کو پسند کرتا ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ بندہ جس انداز سے چاہے وہ محبت کر سکتا ہے. اللہ نے حضور کو اتنا نوازا ہے. اب یہاں رکانہ سے ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ تھی، حضور جب کسی سے ملتے تو اسلام کی دعوت دیتے.
کہ تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اللہ کے لیے تو اسلام کو قبول کر لے۔ اب آپ نے رکانہ کو بھی اسلام کی دعوت دی کہ تو میرے اوپر ایمان لیا، مجھے نبی مان لے، اللہ کو ایک مان لے۔ اب اس نے کیا کیا، بات بڑھی کہاں کہ میرے ساتھ اب کشتی لڑے، اگر مجھے آپ پچھاڑ دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ کیونکہ ایک پہلوان کی طرح سوچتا ہے۔ اس نے کیا سوچا، اور اس نے سمجھا کہ میں 1000 آدمیوں کے لیے تنے تنہا کافی ہوں، ایک میرے لیے کیا ہے۔ اس نے تو یہی سوچا ہوگا، لیکن وہ نبوت کی طاقت کو نہیں جانتا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آمنے سامنے ہوئے، بڑا پہلوان تھا، اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، 1000 کے لیے تنہا کافی تھا۔ جب کشتی ہوتی ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے بندے ٹکراتے ہیں، کوئی سر پکڑتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، رکانہ پہلوان وہ پہلوان تھا جو کوئی بھی پہلوان اس کی پیٹھ کو زمین کے ساتھ نہیں لگا سکتا تھا، اتنا بڑا پہلوان۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کشتی شروع ہوئی، ابھی تو شروع ہوئی تھی، حضور نے اس کے بازو کو پکڑ کے پچھاڑ دیا۔ اور محبت سے بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کشتی لڑنے کی ضرورت ہے؟ حضور نے اس کے بازو کو پکڑ کے پیٹھ کے بل پچھاڑا، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ وہ پھر جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا، کہاں ایک مرتبہ اور ٹرائی کی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسری مرتبہ ابھی تو شروعات ہوئی کہ حضور نے پھر بازو پکڑ کے اسے پچھاڑ دیا، اس کو پھر سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور۔ حضور نے کہا کوئی بات نہیں۔ سیرت ضیاء النبی الحمدللہ 7 یا 8 جلدوں میں ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تیسری مرتبہ شروع ہی ہوا کہ آپ نے پھر بازو پکڑ کے اسے، وہ کھڑا ہوا، اسے سمجھ میں نہیں آیا، کیا عجیب بات ہے، 1000 آدمیوں کا تنے تنہا مقابلہ کرنے والا آپ نے اتنی آسانی سے پچھاڑ دے رہے ہیں۔ تو آقا کریم اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں میں اس سے بھی تجھے عجیب بات نہ بتاؤں، تو اس کی عجیب بات کر رہا ہے کہ میں تجھے پچھاڑ دے رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائے۔ کہا جب وہ سامنے درخت کھڑا ہے، جس درخت کو چاہے جا کے کہے کہ تجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں، مصطفیٰ اس درخت کو بلا رہے ہیں۔ آدمی کو کیا، میں تو درخت کو زمین سے اکھاڑ سکتا ہوں۔ اور رکانہ گیا، درخت سے کہا، درخت دائیں جانب ہلا، بائیں جانب ہلا، اور درخت اپنی ٹہنیوں کے بل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہ منظر دیکھنا تھا، اس نے سچے دل سے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو ہم کیا سمجھ پائیں کہ حضور کیا ہے۔ یہ جو آپ سورج دیکھ رہے ہو نا، چلتا سورج ہے، زمین گھومتی نہیں ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے سورج کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ کتنے؟ 1 2 نہیں، 70 فرشتے یا 70,000 فرشتوں کی طاقت، اللہ اکبر۔ 70,000 فرشتے سورج کو کھینچ کے نکالتے ہیں، لیکن میرے نبی نے ایک اشارے سے سورج کو نکالا ہے، ایک اشارے سے۔ میرا دل کہتا ہے صرف سورج ہی نہیں، وہ 70,000 فرشتے بھی کھینچے چلے آئے ہوں گے۔ یہ نبی کی طاقت کا عالم ہے، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، اور سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی ہے، اتنا مقام مرتبہ دیا ہے، سوچے کیا میرے حضور کی طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کا ثانی نہ نبیوں میں ملے گا، نہ فرشتوں میں ملے گا، تو انسان میں کہاں سے مل سکتا؟
حضور کا کلمہ پڑھ کے تو لوگ مسلمان ہوتے. اللہ اکبر. تو میرے نبی کو اللہ نے بڑی شان والا بنایا ہے, بڑی طاقت والا بنایا ہے. کوئی کسی کا بھی رتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے. کوئی مثل مصطفیٰ سا نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل, تو یقین پکار اٹھا, نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. آپ کی محفل سجانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ہم سب کی محفلوں کو اللہ قبول و مقبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.